برادران اسلام، یہ رجب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے شروع ہونے پر اللہ کے رسول حبیب کبریا حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو معمول احادیث شریفہ سے ثابت ہوتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رجب کے مہینے کے شروع پر دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے کی شروعات پر یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، ہمارے اس رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں ایسی برکت عطا فرما، ہمارے اعمال میں، ہماری زندگی میں، ہماری صحت میں، وبلغنا الی رمضان، ایسی صحت، ایسی تندرستی اور ایسی عمر میں برکت عطا فرما کہ جو عمر، جو صحت، جو تندرستی ہمیں رمضان المبارک کے مبارک مہینے تک پہنچا لے۔ چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اس لیے اس کے استقبال کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم رجب کے مہینے سے ہی تیاری فرمایا کرتے تھے اور دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان۔ صحیح احادیث سے، متواتر احادیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رجب کے مہینے کے شروع میں وارد ہوا ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ فرمایا کرتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس رجب کے مہینے میں جو واقعہ پیش آیا ہے، عظیم المرتبت، عظیم الشان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ رونما ہوا ہے، جس کو معراج کے نام سے جانا جاتا ہے اور مشہور و معروف واقعہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک دلیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم الشان معجزہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی نہیں بلکہ جسمانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلا کر آپ کو معراج عطا کیا گیا۔ اس معراج کے دو حصے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نجم میں اور سورہ بنی اسرائیل میں ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل میں ذکر فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس معراج کے دو حصے ہیں، ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے مکان سے اور کعبۃ اللہ سے بیت المقدس تک کا سفر ہے، دوسرا بیت المقدس سے لے کر آسمانی دنیا تک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب تک کا سفر ہے۔ پہلے والے حصے کو، جو حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کا اپنے مکان سے، یعنی حضرت ام ہانی کے مکان سے یا حتیم کعبہ سے شروع فرمایا اور گزرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی تک پہنچے، اس سفر کو کہتے ہیں اسرا۔ اسرا یسری، اسران کہتے ہیں عربی میں راتوں رات سفر کرنے کو۔ اس حصے کو اسرا سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور وہاں سے جو آگے کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس حصے کو معراج سے معنون کیا جاتا ہے۔ معراج کہتے ہیں عربی میں عرج یعرج، عروجن کہتے ہیں بلندی کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بیت المقدس سے بلندیوں کی طرف چڑھے، اس لیے اس کو معراج سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کی تفصیل یوں ہے کہ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے مطابق حتیم میں، اور دوسری روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے مکان میں تشریف فرماتے، آرام فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نیند اور بیداری کی درمیانی کیفیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد آرام فرما ہوئے، اور حضرت جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حسب معمول آنے کے بجائے، حضرت جبرائیل امین دروازے سے آنے کے بجائے حضرت جبرائیل امین نے چھت کو چیرا اور چھت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام پیش کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں گویا ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام عرض کرتے ہیں اور آپ کو آسمانوں پر بلا رہے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے مکان سے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم کعبہ میں لے جایا گیا۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چیرا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو نکالا گیا، اس کو زمزم سے دھویا گیا، اور ایک تشت میں جس میں ایمان اور نور
اور تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجی گئی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں ڈالی گئیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک دوبارہ درست کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سواری لائی گئی، اور حضرت جبرائیل امین نے آپ کے سامنے جو سواری پیش کی اس کا نام براق آیا ہے، جس کا قد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جو خچر سے تھوڑا چھوٹا تھا اور دراز گوش یعنی گدھے سے ذرا بڑا تھا۔ اس کو براق اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی سفر کی جو رفتار تھی اور اس کی جو چلنے کی رفتار تھی، روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کا ایک قدم سے دوسرا قدم وہاں پر پڑتا تھا جہاں کی اس کی منتہائی نظر پہنچتی تھی، اتنی تیز رفتاری سے وہ سواری سفر کروا رہی تھی۔ چنانچہ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری پر سوار ہوئے، اور جبرائیل امین ساتھ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا اور ایک وادی میں پہنچے جہاں پر درخت تھے، سبزہ تھا۔ حضرت جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائے کہ یہاں اتریے اور 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہ وہ مقام ہے جس مقام کی طرف آپ آئندہ زمانے میں ہجرت فرمائیں گے، وہ یثرب تھا جس کو مدینہ المنورہ سے بعد میں موسوم کیا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے اور ایک علاقے میں پہنچے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کہا گیا کہ آپ یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھیے، وہ مقام مدین تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے اور ایک روایت کے مطابق بیت اللہ میں، اور دوسری روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم طور سینا میں اتارے گئے اور آپ نے وہاں پر بھی 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ چنانچہ وہاں سے آگے بڑھتے ہوئے حضرت جبرائیل امین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طے ہو رہا ہے، براق پر سوار ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آن کی آن میں مسجد اقصی پہنچے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام کی روحوں کو وہاں پر جمع فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہی حضرت جبرائیل امین آپ کے ساتھ ہیں، اور تمام کی تمام انبیاء کرام صف بستہ ہیں اور انتظار میں ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ حضرت جبرائیل امین نے پکڑا اور آپ کو امامت کے لیے آگے بڑھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت فرمائی، اور امامت فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو بیت المقدس کے باہر اس پتھر کے ساتھ جہاں پر تمام انبیاء کرام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا، دوسری روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل امین نے اس سوراخ کو جو کہ بند ہو چکا تھا اپنی انگلی سے سوراخ بنایا، اور حضرت جبرائیل امین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق سواری کو اس کے ساتھ باندھ دیا۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں شراب تھی اور دوسرے میں دودھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالے کو لیا، اور حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ آپ نے فطرت کو پسند کر لیا اور فطرت کو اختیار کیا۔ چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک روایت کے مطابق دوسری سواری کو پیش کیا گیا، جس سواری کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا نام رفرف تھا۔ رفرف کا ترجمہ اگر کیا جائے گا اردو میں تو اس کو کہیں گے سیڑھی، ایسی سیڑھی جس کا تعلق آسمانوں کے ساتھ تھا، جس سیڑھی کے ذریعے سے تمام کے تمام مخلوق کے، مسلمانوں کے، ایمان والوں کے اعمال اس سیڑھی کے ذریعے سے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کی طرف پہنچائے جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کا سفر بھی براق پر فرمایا، لیکن روایات کی تطبیق یوں ہے کہ کچھ سفر براق پر فرمایا اور کچھ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیڑھی کے ذریعے سے جس کو رفرف فرمایا گیا ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین کے ساتھ تشریف فرما ہے اور سفر ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین سب سے پہلے آسمان پر پہنچے، وہاں پر اجازت لی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا گیا، آپ سے پوچھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چلے گئے، اور وہاں پر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات
آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ادریس علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ہوئی، پھر حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والتسلیم سے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقاتیں ہوئی، پھر تیسرے آسمان پر بھی اسی طرح سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر بھی دروازہ کھلوایا گیا اور حضرت موسیٰ اور دیگر حضرات انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، یہاں تک کہ آپ 7ویں آسمان پر پہنچے جہاں پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات ہوئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ بیت المعمور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے دیکھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو آپ کے چہرے پر کچھ پژمردگی اور کچھ غم کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل امی سے پوچھا تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق انہوں نے کہا کہ دائیں طرف آپ کی وہ اولاد ہے جو کہ جنت میں جانے والی ہے، اور بائیں طرف وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے انبیاء کرام اور رسولوں کا انکار کیا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس پر غم کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے آگے عروج ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف مراحل سے گزارا گیا اور کچھ عجائبات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائے گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی اور اسی طرح سے جہنم کے مناظر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے۔ چنانچہ جنت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی، خوشبودار سریلی آواز، اور پوچھا گیا تو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ جنت اپنا حق مانگتی ہے کہ اللہ آپ نے جو مجھ سے وعدہ کیا تو اس وعدے کو پورا کریں، کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے وعدہ کیا تھا کہ میں جنتی کو آپ کے حوالے کروں گا جنہوں نے نیک اعمال کیے، کسی کے ساتھ شرک نہیں کیا اور انبیاء و رسول کی تابعداری کی، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح سے جہنم سے ایک خوفناک آواز آئی اور اس سے ایک بدبو بھی محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ جہنم اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہر شرک کرنے والا، ہر ظلم کرنے والا، ہر ایسا انسان جس نے کسی دوسرے انسان پر ظلم کیا ہو اور دوسرے کسی انسان پر اس طرح سے زیادتی کی ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہو، اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی ہو، ایسے تمام لوگوں کو میں جہنم کے حوالے کروں گی۔ اس پر جنت بھی اور جہنم بھی راضی ہو گئے۔ اسی طرح سے حضرت جبرائیل امی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عجائبات کا نظارہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک طبقہ ہے، ایک جماعت ہے کہ جو جماعت اپنی کھیتی کو اگاتی ہے، آن کے آن میں وہ کھیتی اگتی ہے، اس کو کاٹتے ہیں، پھر دوبارہ اگتی ہے، پھر کاٹتے ہیں، پھر دوبارہ اگتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو حضرت جبرائیل امی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ نیک لوگ ہیں جو شہداء ہیں اور نیک لوگ ہیں جن کی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے بڑھاتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ ان کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو دیکھا کہ جن کے ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو حضرت جبرائیل امی سے جواب ملا کہ یہ امت کا وہ طبقہ ہے جو کہ اپنی زبان کے ذریعے سے امت کے اندر انتشار، افتراق پھیلاتے تھے اور طبقوں میں لوگوں کو تقسیم کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے اور دغا بازی کیا کرتے تھے۔ ان کے ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ ایک طبقہ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس طبقے کو فرشتوں کے ذریعے سے ان کا سر پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، پھر ان کا سر دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ پتھر لایا جاتا ہے، پھر کچلا جاتا ہے، اسی طرح سے ان کے ساتھ مسلسل ہوتا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حضرت جبرائیل امین نے فرمایا امت کا یہ طبقہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو نماز میں کوتاہی کریں گے، نماز میں سستی کریں گے اور نماز کو ادا نہیں کریں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ جن کے بدن کا گوشت چھیلا جاتا ہے اور انہیں کو کھانے کے لیے دیا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل امین سے پوچھا، آپ نے عرض کیا کہ رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے بھائیوں کی چگل خوریاں کرتے تھے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک طبقے کا پیٹ بہت بڑا بڑا ہے، جب وہ اوپر اٹھنا چاہتے ہیں تو پھر دوبارہ گر جاتے ہیں، پھر اوپر اٹھنا چاہتے ہیں پھر دوبارہ گر جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین سے پوچھا،
آپ نے عرض کیا کہ رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے یتیموں کا مال کھایا اور یتیموں کے مال میں انہوں نے خرد برد کیا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس عذاب میں مبتلا کیا۔ اسی طرح سے زانیوں کو دیکھا، ان کی بری حالت ہے، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والوں کو دیکھا کہ ان کے حالات کیسے ہیں، اسی طرح سے زنا کرنے والوں کے حالات کیسے ہیں کہ ان کی شرمگاہیں ان کے سروں پر ہیں اور اس سے پیپ بہ رہا ہے تو اس کو وہ پی رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ یہ اپنی حلال بیویوں کو، حلال شوہروں کو چھوڑنے کے بعد یہ مرد اور عورتیں زنا میں مبتلا ہوتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ تمام کے تمام عجائبات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظارہ کروائے، جنت کا بھی نظارہ کروایا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے کھڑے ہو کر جہنم کے اس خوفناک مناظر کا بھی مناظرہ فرمایا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ تمام مناظر دیکھنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہوئی۔ ایک حد پر جانے کے بعد سدرۃ المنتہا جو ایک درخت ہے اس پر رکنے کے بعد حضرت جبرائیل امین اس سے آگے تشریف نہیں لے گئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے آگے تشریف لے گئے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نجم میں ذکر فرمایا ہے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے حبیب حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم دنا فتدلی اتنے قریب ہوئے، فکان قاب قوسین او ادنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان جو پردے تھے وہ صرف ایک کمان یا دو کمان کی بقدر تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچے، آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جو پیشی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گویا ہوئے کہ یا باری تعالیٰ التحیات للہ، جتنی میری زبانی عبادتیں ہیں، جتنی میری زبان سے تعریفیں ہیں، قولی عبادتیں ہیں، وہ تمام کی تمام باری تعالیٰ آپ کی ذات کے لیے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات، اسی طرح سے جتنی میری فعلی عبادتیں ہیں وہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمائی والطیبات، اور جتنی میری مالی عبادتیں ہیں وہ تمام کی تمام یا باری تعالیٰ آپ کی ذات کے لیے ہیں، اس میں دوسرا کوئی شریک نہیں ہے کسی بھی کام میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر السلام علیکہ سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ چنانچہ اس موقع پر بھی اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم گنہگار امتیوں کو نہیں بھولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ اسی آن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ ہم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے ان نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو جو کہ اللہ کے نیک بندے ہیں، وعلی عباد اللہ الصالحین۔ چنانچہ فرشتوں نے جب یہ سنا تو فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظیم تحفہ پیش کیا گیا وہ سورہ بقرہ کی آخری آیات اور 50 نمازوں کا تحفہ، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نیکی کا ارادہ کرے اس کو ایک نیکی لکھی جائے گی، پھر جب اس نیکی کو انجام دے تو اس کو 10 گنا ثواب ملے گا۔ اس کے برعکس وہ بندہ جو کہ برائی کا ارادہ کرے، گناہ کا ارادہ کرے، اس کو ارادہ کرنے پر کچھ نہیں لکھا جائے گا، بلکہ جب وہ گناہ کرے تو اس کو ایک گناہ کے بدلے میں صرف ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ چنانچہ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازوں کا، سورہ بقرہ کی آخری آیات کا تحفہ، اور اس کا تحفہ، یہ تحفہ لینے کے بعد جب واپس تشریف لا رہے تھے تو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات ہوئی۔
اور ہم کلامی کے بعد جب پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ صالح بیٹے، میں نے اپنی امت کا، بنی اسرائیل کا خوب تجربہ کیا ہے کہ ان پر بہت تھوڑی نمازیں تھیں، وہ اس کو ادا نہیں کر پائے۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دوبارہ تشریف لے جائیے اور اس میں کچھ کمی کروائیے، تخفیف کروائیے۔ چنانچہ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بار بار تقاضے کے بعد بار بار تشریف لے جاتے رہے۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 مرتبہ حضرت حق جل مجدہ کے سامنے جا کر درخواست کی کہ باری تعالیٰ اس میں کچھ کمی کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمی فرماتے ہوئے آخر پر 5 نمازیں رہ گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ میرا فیصلہ مکمل ہے، اٹل ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہے، جو امتی ان 5 نمازوں کو ادا کرے گا اس کی معراج یہی ہے، اور اس کو 5 نمازوں کے بدلے میں 50 نمازوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت بندوں کی طرف ہے۔ تو واقعی معراج میں سب سے عظیم تحفہ جو حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا وہ نماز کا تحفہ ہے، جس نماز کے بارے میں آیا الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز مومنوں کی معراج ہے۔ جس طرح سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم معراج پر جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اسی طرح سے امتی جب نماز پڑھے گا تو نماز میں وہ اپنے رب سے ہم کلام ہوگا۔ اور نماز کے بارے میں ہی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ لیکن بزرگ اور دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ شب معراج کی تاریخ کے سلسلے میں صحابہ کرام سے، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 18 مرتبہ یہ معراج کا موقع آیا اور یہ شب آئی، یہ دن آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں کسی خاص نماز کا اور خاص شب بیداری کا کوئی اہتمام نہیں فرمایا۔ اسی طرح سے صحابہ کرام نے بھی کسی چیز کا اہتمام نہیں فرمایا، اسی لیے شب معراج کے سلسلے میں کوئی متعین تاریخ نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 27 رجب کو ہی معراج ہوا یا کسی دوسری تاریخ کو معراج عطا کی گئی، چونکہ اس میں ایسا اہتمام نہیں جس طرح سے شب برات میں یا شب قدر میں صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دی۔ اور اس میں کوئی خاص قسم کی کوئی نماز بھی نہیں جس میں کہ آج بہت سارے حضرات اپنی طرف سے نماز اس میں مشروع کرتے ہیں، اس میں یہ پڑھا جائے، اس طرح سے پڑھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کسی روایت میں نہیں ہے، نہیں کسی صحیح روایت میں اس کے دوسرے دن روزے کے سلسلے میں کوئی خاص اور معتبر روایت موجود نہیں ہے۔ البتہ شب معراج میں جو عظیم تحفہ دیا گیا، اس عظیم تحفے کی پابندی اور اس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو آنکھوں کی ٹھنڈک بتلایا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس نماز میں اپنے پاؤں مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا، جس نماز کی خاطر صحابہ کرام کے بدن پر تیر لگتے تھے لیکن آپ حرکت نہیں فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام، اور ہر حالت میں صحابہ کرام اس پر کھڑے رہتے تھے، اس عظیم تحفے کا ہم نے دل و جان سے اس پر کھڑے ہونا ہے، اس کو قائم کرنا ہے، اس کی پابندی کرنا ہے، بجائے اس کے کہ سال میں ایک دفعہ ہم اپنے جوش اور جذبات کا اظہار کریں اور شب معراج کو منائیں اور اس میں ہر طرح کی ہم خرافات میں مبتلا ہو جائیں اور بہت قسم کی روایتوں میں مبتلا ہو جائیں، اپنی طرف سے رسم و رواج میں مبتلا ہو جائیں، بجائے اس کے ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جو تحفہ معراج سے لے کر آئے اس تحفے کی ہم قدر کریں، اس پر کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معراج عطا فرمائے نماز کی شکل میں، اور اس جو تحفہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم لے کر آئے، اللہ تعالی اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔